السلام علیکم سارے دوستوں کو. اس ویڈیو میں ایک بار پھر میں اپنے دوست احمدی نمبر 76 سے مخاطب ہوں. ان کی ویڈیوز جو میں نے دیکھی ہیں وہ تقریباً 2 ہفتے پرانی ہیں، لیکن وقت نہیں ہوتا میرے پاس. اور اچانک کل رات کو جب میں نے دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے وہ ڈبیٹ نہیں ہو رہی مسٹر این شاہ کی اور مسٹر احمدی 76 کی، بلکہ وہ میرے بارے میں زیادہ بات چیت. تو میں تو اس ڈبیٹ سے جو توہین رسالت، توہین عیسیٰ کی جو جواب کا جو تھا، اس کے بعد تو میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا بقول مسٹر احمدی نمبر 76 کے کہ بحث برائے بحث. تو میرے بھائی، میری ویڈیوز جن میں میری آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، اگر آپ دیکھیں تو میرے ایک سوال کے علاوہ اس میں میں نے تو آپ سے کوئی بات ہی نہیں کی، بلکہ آپ کوشش کرتے رہے ہیں. آپ نے کتنے ٹاپک اس ایک ٹاپک کے اندر بیچ میں ڈال دیے، اور مجھے کبھی ادھر سے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کبھی ادھر سے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں نے صرف آپ سے یہ سوال پوچھا کہ عیسیٰ کو گالیاں جو ہیں وہ کیوں دی گئیں، جبکہ عیسیٰ کا اس میں قصور نہیں تھا. اگر عیسیٰ کے ماننے والے یا جو پادری تھے تو آپ اس کو بحث برائے بحث کہتے ہیں. اس بات کو ہم چھوڑتے ہیں دیکھنے والوں پر. پھر اس کے بعد ہاں، میں مطلب آپ ساری میری ویڈیوز دیکھ لیجئے گا اور اس میں فیصلہ کریں آپ کہ میں نے آپ نے ایک اور الزام مجھ پہ لگایا کہ میں نے اس میں کلیم کیا کہ میں وہ ڈیبیٹ جو ہے وہ جیت گیا ہوں. اے کے شیخ صاحب نے ویڈیو بنائی ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ اے کے شیخ صاحب یا جو دوسرے مسلمان دوست یا جو کرسچن دوست ہیں وہ انہوں نے کیا ہے یا وہ کر رہے ہیں. تو یہ ڈیبیٹ جو ہے، یہ ہم نے اپنا موقف بتایا، آپ نے اپنی بات کی ہے. اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ لوگوں پر چھوڑ دیجئے. میں نے آپ اپنی کسی ویڈیو میں بھی خود کلیم نہیں کیا اس بات کا کہ وہ ڈیبیٹ میں جیت گیا ہوں. میرا ایک ٹارگٹ تھا، میرا ایک موقف تھا، وہ سامنے میں لے کے آیا ہوں اور وہ سامنے آ گیا ہے. تو اتنا میں صرف کہنا چاہتا ہوں آپ سے. اور ایک جگہ آپ نے اور ہاں، میں اتنا ضرور چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ مطلب میں گل صاحب جو ہے وہ مجھے کھینچنے کی کوشش کرتے رہے اور مطلب میں جواب دینا نہیں چاہ رہا تھا. اور یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کھینچنے کی کوشش کی ہے، اور میں آگے بھی آپ کو یا کسی بھی احمدی کو کھینچنے کی کوشش کرتا رہوں گا. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا بھائی کہ جواب تو آپ کو دینے ہیں. جب آپ الزام لگاتے ہو، یہ تو ابھی ایک سوال کا جواب آپ سے لیا میں نے. جب آپ جواب لگاتے ہو، جب آپ الزام لگاتے ہو، جب آپ کسی کی توہین کرتے ہو یا کسی پر کسی مذہب کے پرسنل میٹرز کے اندر انٹرفیئر کرتے ہو، تو یو ہیو ٹو آنسر بردر. آپ کو جواب دینا ہے. آپ سے مراد میری یہ نہیں کہ آپ نمبر 76 احمدیوں کی میں بات کر رہا ہوں. میں اس کے اوپر چلتا رہوں گا. میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. آپ ایک انجینئر ہیں، میں ایک مزدور بندہ ہوں. کام کرنا ہوتا ہے، اور جب گھر پہ آنے کے بعد پھر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں گھر پہ. تو صرف 2 گھنٹے میرے پاس ہوتے ہیں. ان 2 گھنٹوں میں مجھے اپنا آپ کے ساتھ اگر بات چیت کرنی ہے یا کسی اور میٹر پہ، مجھے اخبار بھی پڑھنے ہوتے ہیں. مجھے کیونکہ میں ایک ایکٹیوسٹ بھی ہوں، اپنے کرسچن میٹرز کو میں وہ کرتا ہوں. تو مجھے وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ مطلب کیا پرابلمز ہیں ہمارے کرسچنس کو، اس کے اوپر کچھ لکھنا ہے یا کچھ کہیں گپ شپ کرنی ہے. تو یہ سارے کام میرے پاس صرف 2 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں. اب میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ڈبیٹ والی جو بات آپ نے کی ہے، جواب جو ہے وہ احمدی دوستوں کو دینا ہے، چاہے آپ ہیں چاہے کوئی بھی ہے، چاہے وہ کوئی انگلینڈ کے ہوں، چاہے وہ کوئی جرمن کے ہوں، چاہے وہ کوئی پاکستان کے ہوں. میرا ایک سوال تھا، عیسیٰ کو گالیاں دی گئی، اس کے اوپر میرے کچھ احمدی دوست تھے، وہ مانتے نہیں تھے اس بات کو. لیکن آپ کا جو آپ نے جو قبول کیا اس بات کو کہ ہاں ہم نے دی کیونکہ ہمیں دی گئی تھیں، تو اس پوائنٹ کو رکھ کے تو میرے وہ جو احمدی دوست ہیں جن کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے، وہ ویسے ان سے میری بات چیت ہوتی. تو اب ان کو میں نے دکھایا کہ ہاں دیکھو بھائی، گالیاں آپ لوگوں نے دی ہیں، وہ کیوں دی ہیں یا کیسے دی ہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے.
میں نے صرف یہ ٹارگٹ تھا میرا کہ میں نے آپ سے سننا تھا یہ، اور آپ کو منوانا تھا. اب اس کو آپ میری کامیابی کہیں ناکامی کہیں جو بھی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. پھر آپ نے وہ اس ڈبیٹ کے اندر پھر وہی بات ہو رہی کہ مطلب جیسے آپ کو مسٹر این شاہ نے، سعید این شاہ نے کہا کہ وہ آپ نے واٹسن کو گھسیٹا، واٹسن کے پاس اتنی معلومات نہیں تھی تھی. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں نے جو ٹارگٹ تھا وہ پورا کیا. اور دوسری بات میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا، میں بار بار پھر آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کی جو ڈبیٹس ہیں، آپ کے جو احمدی حضرات ہیں، آپ کے مربی صاحبان سے بھی میں ڈبیٹ کرتا رہا ہوں. اب وہ کس لیول پہ کرتا رہا ہوں اس کا فیصلہ آپ لگا سکتے ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے مربی جو ہیں وہ کتنے قابل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں معافی چاہتا ہوں اپنے مسلمان دوستوں سے کہ احمدیوں کے ساتھ ڈبیٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بہت زیادہ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. اور میں ایک اور بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ احمدیوں سے ڈبیٹ کے لیے جتنے اسٹرانگ کرسچن ہوں گے، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ مسلمان ہوں گے، کیونکہ بہت ڈبیٹس میں نے دیکھی ہیں اور میں نے ہارتے ہوئے دیکھا ہے اپنے مسلمان دوستوں کو. لیکن کچھ ایسے جیسے شیخ صاحب ہیں، وہ اس لیے اسٹرانگ ہیں اور میں ان کے دلائل دیکھتا ہوں کیونکہ وہ احمدیت سے واپس آئے ہیں. تو اس لیے وہ گھر کے بیدی والی بات ہے بھائی، کہ وہ جتنا جانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر آپ نے میں نے ایک اور بھی بات آپ کی نوٹ کی تھی، اس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ میں صرف ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں. اور اس لیے بعض دفعہ میں آپ کی جو بات آپ مجھ سے کہتے ہو کہ آپ نے فلانی بات کا جواب نہیں دیا، جس بات کا ذکر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق نہیں ہے ہمارے سوال سے، وہ دوسری ایک بحث شروع ہو جائے گی، اس کو میں اگنور کر دیتا ہوں. ہر آدمی کا اپنا طریقہ کار ہے، آپ کا اپنا طریقہ کار ہے، تو اس میں آپ کو ناراض ہونا نہیں چاہیے. پھر آپ نے بات دوبارہ وہی آ گئی کہ آپ نے اپنی دو ویڈیوز دوبارہ وہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں آپ نے پرانے پوائنٹ یا گھڑے مردے جو ہیں وہ دوبارہ اکھاڑے. میں نے آپ کو پھر کہا، آپ نے ذکر نہیں کیا روت کا. آپ نے کہا روت جو تھی وہ اپنے سسر کے ساتھ اس طرح ہوا. آپ نے مجھے حوالہ نہیں دیا. میں نے 2 دفعہ آپ سے پوچھا کیونکہ میں نے اس کو پڑھا، مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. یہودا کے خاندان کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ یہودا کا جو خاندان تھا وہ اس میں مطلب وہ ایسا غلط تھا جس سے یسوع کی پیدائش ہوئی. تو میں نے وہاں پر بھی آپ کو غلط ثابت کیا. آپ نے وہ آیتیں خود ہی کوٹ کی، خود ہی آپ نے دیکھا، مگر آپ نے خاموشی اختیار کی. آپ بھی نے بھی وہی کام کیا. آپ چاہتے تو لوگوں کو کہتے ہاں یارو میں نے آیت کو غلط طریقے سے پڑھا. تیسری بات، رسولوں کے اعمال کی جو بات آپ نے بتائی، چیپٹر 2 باب جو ہے چیپٹر 2، اس کی چند آیات ہیں، وہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں. آپ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو پڑھا ہے، میرے دوستوں کو میں درخواست کرتا ہوں، شیخ صاحب ہو گئے یا جتنے بھی، سر آپ غور سے احمدی نمبر 76 کی وہ ویڈیو دیکھیں ہیں جس میں یہ مجھے ڈسکس کے نام سے انہوں نے ڈسکشن کیا، اور اس 2 ویڈیوز ابھی انہوں نے نئی وہ کی ہیں. آپ انہی کے منہ سے سنیے، آپ ان کی آواز سے سنیے. وہ وہی بات کر رہے ہیں جو میں کہتا ہوں، کیونکہ وہاں پر ذکر جو ہے وہ عیسیٰ کا یا یسوع کا نہیں ہے، وہ یہودا کی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ کے اس کے لیے میں پھر ایک دفعہ پڑھتا ہوں، آخری وہ 31 کے اوپر، 29 سے 31 تک. تو اے بھائیوں، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موا اور دفن ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے. پس نبی ہو کر یہ جان کر کے خدا نے مجھ سے قسم کھائی کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا. اس نے پیش گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم روا میں چھوڑا گیا. غور کریے سر، یہی بات انہوں نے پڑھی بھی ہے، میں غور کر رہا تھا، اور افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آنکھوں کے ساتھ پڑھ رہے ہو، کانوں کے ساتھ سن رہے ہو، اور پھر بھی اس کے اوپر آپ نے مجھ سے بحث کی. دوبارہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں سر. اس پیش گوئی کے طور پر یہ ہے رسولوں کے اعمال، اس کا 2 باب، اس کی 31 آیت. اس نے پیش گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم روا میں چھوڑا گیا، ہیل کے اندر، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی. اس یسوع کو خدا نے زندہ کیا یا زندہ جلایا. ہم سب اس کے گواہ ہیں. یہ بائبل کہہ رہی ہے، جس کا حوالہ یہ دے رہے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہیں اور مان نہیں رہے اس کو. میں آتا ہوں دوبارہ آپ اس کی طرف.